أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 160 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اور ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعتیں بنا دیا. اور جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا پتھر پر مارو تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. یقیناً ہر گروہ نے اپنا گھاٹ جان لیا اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا. پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے ہجرت کر کے آ گئے، فرعون سے ان کو نجات ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی اصل سرزمین فلسطین کو مقرر کیا کہ انہیں واپس وہیں جانا ہے. لیکن چونکہ وہاں پر کچھ اور قومیں آباد ہو گئی تھی ان کے نکلنے کے بعد اور انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، تو یہ وہاں پر اس وقت تک نہیں جا سکتے تھے جب تک جہاد کر کے ان قوموں کے ساتھ اپنا وطن واپس نہ لیتے. فلسطین ان کے آباء و اجداد کی سرزمین تھی جو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے ایک حصے میں ان کا مسکن رہ چکی تھی. تو اس وقت اس علاقے پر جب بنی اسرائیل ہجرت کر کے آئے تو عمالقہ قوم آباد تھی، عین کے ساتھ عمالقہ. عمالقہ ایک بہادر قوم تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ارض مقدس میں داخل ہونے کی خوشخبری سنائی اور اللہ کی مدد کی بھی خوشخبری بتائی، لیکن اس کے باوجود کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں وہاں جانا ہے اور تمہارے لیے مدد کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، بنی اسرائیل وہاں جانے کے لیے تیار نہ ہوئے. اور سورۃ المائدہ میں گزر چکا ہے کہ جہاں انہوں نے کہا اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک وہ قوم اس میں ہے ہم نے وہاں نہیں جانا، ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جاؤ، آپ کا رب جائے وہاں جا کے ان سے جنگ کرے اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. اب ہوا یہ کہ جب بنی اسرائیل نے جہاد سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ 40 سال تک اب وہ وہاں پر داخل نہیں ہو سکتے، وہ زمین ان کے لیے حرام ہے. اور
40 साल तक ये बयाबान में भटकते फिरे, और इस भटकने की वजह से ही यतीहून फिल अर्द आता है कुरान में, इस सहरा का नाम सहराए तीह पड़ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से कोहे सैना के बयाबान में बनी इसराइल की मर्दमशुमारी कराई, सबको गिनवाया कि कुल कितने हैं अब आबादी, और फिर उनके 12 घरानों को जो याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों की नस्ल से थे, अलग अलग ग्रोहों की शक्ल में उनको मुनज़्ज़म किया और हर ग्रोह पर एक सरदार मुकर्रर किया। इसका जिक्र भी कुरान मजीद में आता है। इस्ना आशरा नकीबा, नकीब का लफ्ज आता है इनके लिए। और ये किस मकसद के लिए था कि हर सरदार अपने ग्रोह की निगरानी करे, उनके हालात पर नजर रखे, उनको तालीम दे, और इसी तरह जो भी हुक्म मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ताला की तरफ से आए तो बजाय इसके कि वो एक एक बंदे के पास जाके खुद उसको बताएं, वो उन 12 लोगों को बता दें और 12 लोग पर जिम्मेदार हों आगे अपने अपने कबीले को बताने के। और इस तरह ये तकसीम कार हो गई और काम की डेलीगेशन भी हो गई और काम आसान हो गया। इसी तरह तो ये एक एहसान था अल्लाह सुब्हानहू तआला का इन पर, और इसके अलावा मजीद 3 एहसानात का जिक्र किया गया। उनमें से एक एहसान ये कि इस जजीरे में इनके लिए बेआबान इलाके में पानी का बंदोबस्त किया गया था। एक गैर मामूली इंतजाम किया गया। आउट ऑफ नोवेयर एक पत्थर से चश्मे फूट निकले अल्लाह के हुक्म से, मूसा अलैहिस्सलाम की असा मारने की वजह से। इसी तरह चूंकि एक सहरा था, कोई दरख्त नहीं थे, कोई साया नहीं था, तो इन पर अल्लाह ताला ने बादलों का साया किया और खाने पीने के लिए मन्नो सलवा का इंतजाम फरमा दिया। तो अगर ये 3 अहम बुनियादी जरूरतें इनकी, खाना पीना और खासतौर पर पानी और फिर साय का इंतजाम ना होता तो फिर ये यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते थे, इनके लिए रहना मुश्किल होता। तो फरमाया वक़त्तानाहुम इस्नतई अशरता अस्बातन उममा। क़त्तानाहुम, क़त्अ कहते हैं किसी चीज को अलहदा कर देना दूसरे से, और अस्बात शब्द की जमा है जिसका माना है सहूलत के साथ किसी चीज का फैलना, फैलते चले जाना। शारुन सब्त कहते हैं बालों का सीधा और दराज होना, शारुन सब्त यानी वो उगे और यानी कि लंबे होते गए और फैलते गए। इसी से सिब्त है। सिब्त कहते हैं औलाद की औलाद को, पोते या नवासे, ये सब असबात कहलाते हैं, जमा है सिब्त की असबात। तो इनमें इन फुरू में यानी फैलने का माना पाया जाता है, यानी एक असल है लेकिन आगे आबादियां फैलती चली गईं। उम्म जो है उम्मत की जमा है। उम्मत हर उस जमात को कहते हैं जिसके माबैन कोई दीनी रिश्ता हो, जोग्राफियाई रिश्ता हो, या एक अहद में वो लोग इकट्ठे कहीं मौजूद हों। तो इन पर अल्लाह ताला ने 12 नकीब मुकर्रर किए। वक़त्तानाहुम इस्नतई अशरता अस्बातन उममन, यानी हमने उनको 12 कबीलों की शक्ल में बड़ी बड़ी जमातों में तकसीम कर दिया। 12 कबीले बना दिए, एक दूसरे को पहचानते थे, वहां उल्फत भी रखते थे। तो मतलब ये कि अब अपने अपने इनके औसाफ थे और हर कबीले का अपना एक अलग वजूद था, और इनके ऊपर अल्लाह ताला ने नकीब मुकर्रर किए। और ये जो लफ्ज है उमम, इससे ये पता चलता है कि वो काफी बड़े बड़े यानी कि तादाद में काफी ज्यादा हो गए थे। यानी किसी छोटे से ग्रोह को उम्मत नहीं कहा जाता, उम्मत बड़े ग्रोह के लिए आता है। तो ये असबात जो थे ये बड़े ग्रोहों की शक्ल में फैल गए। व औहैना इला मूसा, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की। इज़ इस्तस्क़ाहु क़ौमुहु, जब उसकी कौम ने उससे पानी को मुतालबा किया। क्या वही की? अनिद्रिब बिअसाकल हजर, कि अपने असा को हजर पर मारो। यानी जब कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि वो अल्लाह ताला से दुआ करें कि पानी अता करे,
جسے وہ خود بھی پئیں اور مویشیوں وغیرہ کو بھی پلائیں، کیونکہ اس علاقے میں صحرا تھا، پانی بہت کم دستیاب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ پانی کے انتظام کے لیے پتھر کے اوپر عصا مارے۔ اب یہ کون سا پتھر تھا؟ کوئی بھی پتھر ہو سکتا ہے، یعنی اسم جنس کے لیے استعمال ہوا ہے الحجر، جس میں ہر طرح کا پتھر مراد ہے۔ یعنی یہ بھی اگر الحجر اس میں لام تعریف کا ہو تو مخصوص پتھر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اسم جنس کے معنی میں ہو تو اس سے مطلب یہ کہ جہاں جہاں یہ جاتے تھے، کیونکہ یہ ایک جگہ تو نہیں تھے نا، تو وہ پتھر ساتھ تو نہیں نہ اٹھائے پھرتے ہوں گے، تو جہاں جاتے تھے ان کے لیے پانی کا انتظام ہو جاتا تھا۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، عصا مارنے کی دیر تھی کہ اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ سورۃ البقرہ میں فَانْفَجَرَتْ کا لفظ آتا ہے۔ راغب اصفہانی کہتے ہیں، جو مفردات القرآن ہیں ان کی قرآن کے الفاظ کی ڈکشنری، کہ انبجسا اکثر اس کے متعلق کہا جاتا ہے جو تنگ چیز سے نکلے، اور انفجرا اس معنی میں بھی آتا ہے اور اس کے متعلق بھی جو کھلی چیز سے نکلے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پر عصا مارا تو ابتدا میں آہستہ آہستہ پانی نکلا، ایک دم گش کر کے نہیں نکلا۔ اب خود سوچے کسی پتھر سے 12 چشمے خوب پھوٹ پڑے تو وہ لوگ سنبھال ہی نہ سکے۔ تو یہ مکی صورت ہے، سورۃ الاعراف، اس میں ابتدا کا ذکر کیا گیا، اور البقرہ مدنی صورت ہے، وہاں اس کے انتہا کا ذکر کیا گیا کہ ابتدا میں تھوڑا تھوڑا پانی نکلا اور پھر آخر میں خوب پانی نکلا۔ فن وجرت، انفجار ہو گیا اس کا۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنے مشرب کو جان لیا، یعنی خاندانوں میں سے، ان اسباط میں سے ہر خاندان نے اپنے پانی پینے کی جگہ اور اس کے وقت کو جان لیا، تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے نہیں اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑ نہیں کریں، تنگی نہیں کریں، لڑائی جھگڑا نہیں کریں، یعنی ہر ایک کے لیے ایک وسعت پیدا کی گئی۔ یعنی چونکہ امم کا لفظ یہاں پر آیا تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی ایک جو قبیلہ تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا، تو بیک وقت ایک قبیلہ آتا اور وہ پانی لے جاتا، اس کی باری ختم ہوتی تو دوسرا آتا، اپنے ایریے سے لیتا، تیسرا۔ یہ نہیں کہ ایک پتھر سے ساری لاکھوں کی تعداد میں جو بنی اسرائیل تھے، کیونکہ پانی تو ہر بندے کی ضرورت تھی، طہارت کے لیے، نہانے کے لیے، پینے کے لیے، ہر کام کے لیے۔ تو اس وقت وہاں سے وہ ایک دم بہت سا اکٹھا ہجوم نہیں پانی لیتا تھا، بلکہ جگہ اور وقت دونوں ہی۔ مشرب کا مطلب یہاں زمان و مکان دونوں ہی مراد ہیں، اور یہ تقسیم اس لیے کی گئی کہ پھر آپس میں لڑائی جھگڑا فساد نہ ہو، کیونکہ پانی پہ تو لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی بنی اسرائیل پر کہ اللہ نے ان کے لیے نہ صرف یہ کہ چشمے جاری کیے بلکہ ان کے مقام بھی مقرر کر دیے۔ اگلا انعام، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان کے اوپر غمام کا سایہ کیا۔ غمام سفید باریک بادل کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کسی بادل کے لیے لفظ غمام استعمال ہوتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ٹھنڈے بادلوں کو غمام کہا جاتا ہے، یعنی ان کی وجہ سے فضا میں ٹھنڈک سی ہو جاتی ہے۔ بہرحال بادلوں کو بھی بنی اسرائیل کے لیے مسخر کر دیا گیا، جو ان پر اپنا سایہ کیے رکھتے تھے تاکہ ان کو سورج کی دھوپ اور تپش سے بچائیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اگلا انعام کیا ہے کہ ان پر من اور سلوہ اتارا۔ من کا لفظی معنی ہوتا ہے احسان کرنا، یعنی بطور احسان اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کھانے کی چیز اتاری۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ اوس ہے جو شہد کی طرح میٹھی ہوتی، خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی، جیسے مختلف درختوں سے نہیں گوند نکلتی، تو اس طرح کی کوئی چیز تھی۔ بعض کہتے ہیں شہد کی طرح تھی، میٹھا یا پانی میٹھا تھا۔ بعض کھمبی کو کہتے ہیں، جیسے مشرمز ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من جو ہے وہ کھمبی کی قسم میں سے ہے۔ تو
یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے من متعدد چیزیں تھیں جو صحرا میں خود بخود پیدا ہوتی تھیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر آسمان سے کوئی چیز اترتی تھی ان کے لیے، اور سلوا ایک پرندہ تھا جو تیتر کے مشابہ ہے، تو وہ یعنی کہ اتنے پرندے آ جاتے کہ جو سب کے اوپر پورے ہو جاتے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی بنی اسرائیلی پرندے کو آتا ہوا دیکھتا تو اگر وہ کھانے کے قابل ہوتا، موٹا ہوتا تو اس کو ذبح کر دیتا، نہیں ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتا، پھر جب وہ بڑا ہو جاتا تو پھر اس کو وہ ذبح کرتے تھے۔ تو بہرحال اس میں بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمت کو بیان کیا ہے کہ انہیں کھانا پینا بغیر کسی تھکاوٹ اور مشقت کے حاصل ہو رہا تھا، اور یہ ان کے اوپر اللہ کا ایک احسان تھا، من تھا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق عطا کی۔ طیبات کا لفظ حلال اور لذیذ دونوں کے لیے آتا ہے، اور یہ مضمون سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 میں بھی بیان ہوا ہے۔ وہاں فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اور یہاں فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ وما ظلمونا، اور پھر آپ دیکھیے کہ صحرا میں ہے اور حالات جو ہیں وہ یعنی کہ نارمل نہیں ہے، جس طرح عام لوگ شہری آبادیوں میں گھر بنا کے رہتے ہیں، ولڈرنس میں ہیں، لیکن یہاں بھی کھانا صاف ستھرا کھاؤ۔ کتنا زیادہ اس بات پر فوکس ہے قرآن کا، اور کئی دفعہ یہ بات آتی ہے کہ طیبات کھاؤ، کیونکہ کھانے پر ہی انسان کی صحت کا، زندگی کا انحصار ہوتا ہے، اور اگر کھانا ٹھیک نہ ہو تو انسان کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ کس طرح؟ ساری نعمتیں پا کر بھی ناشکری کر کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا شکر ادا نہیں کرتا تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تو جو ناشکری کرتا ہے تو اس اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان سے چاہی تھی کہ یہ کریں وہ نہیں کی، اللہ کی نعمتیں لے لی لیکن اپنا فرض پورا نہیں کیا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یعنی ایک طرح سے ان کا زوال شروع ہو گیا، اور ان کی جو قدر و منزلت تھی وہ کم ہو گئی۔ کیونکہ کبھی بھی کوئی انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، عبادت میں کمی کوتاہی کرتا ہے، تو اس کا خود اس کی اپنی ذات کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اچھا کیا تو اپنے لیے کیا، برا کیا تو اس کا بھی وبال خود ہی بھگتنا ہوگا۔ تو اس آیت میں اچھا اس آیت کے آخر میں آپ دیکھیں کہ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ کا لفظ آتا ہے، اور وہاں پر آتا ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ سورۃ البقرہ میں۔ بہرحال اس آیت سے کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں، کچھ نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان میں ایک تو نمائندہ بنانے کی اہمیت، یعنی اپنا کو ریپریزنٹیٹیو بنانے کی ضرورت اور اہمیت، یا لیڈر مقرر کرنے کی ضرورت، کیونکہ کسی بھی گروہ کے اندر، قوم کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جن کی طرف لوگ اپنے جھگڑوں میں رجوع کر سکیں، اپنے معاملات ان کی طرف لے جا سکیں، وہ ان کے درمیان صلح کرا سکیں، وہ ان کو سمجھا سکیں۔ پہلے خاندانوں کے بزرگ ہوا کرتے تھے خاندانی معاشرتی زندگی میں، اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں دنیا کا سارا نظام اسی سے ہی چل رہا ہے۔ انسانیت کے درجے میں سب برابر ہیں، اسلام میں بھی سب برابر ہے، اللہ یہ کہ جس کا تقوی زیادہ ہے اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں بڑا ہے، لیکن انتظامی امور میں اپنے میں سے کسی کو بڑا بنا لینا نہایت ضروری ہے۔
یعنی ہمیں تو یہاں تک تاکید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفر میں 3 لوگ ہوں تو ان میں سے کسی ایک کو امیر مقرر کر لینا چاہیے، اور امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو، تاکہ لوگ وہ ان کی رہنمائی کر سکیں اور ان کے معاملات کا نظم و نسق چلا سکے، لوگ بدنظمی کا شکار نہ ہوں۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر پانی کی کمی ہو، کہیں بارش نہ ہوئی ہو یا ویسے کمی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے پانی مانگنا چاہیے، بارش مانگنی چاہیے، اور اسی کے لیے ہمیں صلاۃ الاستسقاء بھی سکھائی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں بھی بارش طلب کرتے تھے، اسی طرح صحرا میں جا کر مخصوص طریقے پر بارش طلب کرتے تھے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ خشک پتھر سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور وہ پتھر ہے، زمین کے اوپر لگا ہوا کوئی پہاڑ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس چشمے وہاں سے تو نکلتے ہی ہیں، لیکن یہ ایک پتھر ہے، اس میں سے پانی نکل رہا ہے، کون ڈال رہا ہے اس میں، کون نکال رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھی ایک معجزہ بتایا جاتا ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا ہے، لوگوں نے پانی تلاش کیا، انہیں پانی نہ ملا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ برتن سے وضو کرنا شروع کریں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی چشمے کی طرح ابل رہا ہے، یہاں تک کہ ان کے قافلے کے آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا۔ یہ پیغمبروں کے معجزے ہوتے ہیں جو کہ پانی کے متعلق یہ 2 بڑے معجزات، ایک حضرت موسیٰ کا اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے ہے۔ پھر اسی طرح اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سایہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ پھر من و سلوہ جو ہے جس میں کھمبی آتی ہے، مشرم، اس کا فائدہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ آنکھوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پرندوں کا گوشت دوسرے جانوروں کے گوشت سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سلوہ بھیجا، گائے بھینس نہیں، سلوہ پرندہ۔ اور جنت میں بھی جس گوشت کا ذکر آتا ہے وہ کیا ہے؟ پرندوں کے گوشت کا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ اور حدیث میں آتا ہے جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ کھانے کی خواہش کرے گا تو وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا ٹکڑے کیے ہوئے آ گرے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ ناشکری اور فرائض پر عمل نہ کرنا اور پیغمبر کی بات نہ ماننا نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ سر میں اتنی دفعہ پڑھا ہے کہ مجھے آج اسٹیبلٹی جو ایک سیوک سوسائٹی ہے کسی بھی اس کے اندر جو اس کی اہمیت ہے کہ آرگنائزیشن ہو اور کوئی ڈسرپشن نہ ہو، اور میں نے پہلی دفعہ آئی تھنک شاید نوٹ کیا ہے کہ یہ فرسٹ تھنگ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مینشن کریں، حالانکہ اس کے بعد ہمیں تو شاید کھانا پینا لگے کہ اس کے بغیر تو ہم شاید مر جائیں گے، ٹھیک ہے وہ فیکٹ بھی ہے، لیکن واقعی نا اتفاقی سے اور اس طرح کی جو انتشار ہوتا ہے وہ بھی بہت تباہی کا سبب بنتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی وحدت کا ہونا، مینجمنٹ کا اچھا ہونا بہت فائدے کی چیز ہے۔ پیچھے بھی کوئی السلام علیکم جی، ابھی آپ جیسے کہہ رہی تھی نا کہ ناشکری کسی قوم میں، تو لیکن آج کل تو جیسے دیکھے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کبھی کبھی کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ دیا ہی اس کو ہوتا ہے کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں، مثلا پیسہ یا دولت، خوبصورتی،
علم, یہ ساری چیزیں انہیں کو ملا ہوتا ہے تو وہ تو پھر دوسروں کو ویسے ہی کم تر سمجھتے ہیں, کیونکہ بھی ایک جس نے پی ایچ ڈی کی ہے اور جو ایک کوئی فیلئر ہے کلاس میں تو وہ تو لیول ہی برابر نہیں ہے. جس سے مینٹل لیول بھی کہہ لیں, ہیلتھ بھی کہہ لیں, ساری چیزیں, اسٹیٹس بھی. تو ناشکری تو وہ جیسے ختم ہی جیسے آج کل کے دور میں وہ ہوگی ہے, کیونکہ اب کنسیپٹ ہی یہ بن گیا ہے کہ بھی ہم تو ڈیزرو کرتے ہیں تو ہمیں ملا ہوا ہے. تو جب آپ کمپیریزن ہی نہیں کریں گے تو پھر وہ ناشکری تو تبھی اندر آئے گی نا, کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ وہاں تو دیا بھی نہیں گیا ہے تو وہ لوگ پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں. جی جی اصل میں مجھے شکریہ, یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. بہت سے پی ایچ ڈی فارغ پھرتے ہیں اور بہت سے ان پڑھ ملینئرز ہیں. اللہ رزق اللہ کی دین ہے اور تقسیم ہے. انسان کے پاس کوئی کوالٹیز ہیں یا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر گزار رہنا چاہیے, جو بھی ملا ہے جس حال میں بھی وہ رکھے. جی السلام علیکم استاذہ جی. یہ ابھی جو بتا رہی تھی کہ کوئی زیادہ پڑھ لیتا تو وہ زیادہ بن جاتا, اور نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہوا ہوتا ہے نالج, یہ سب چیزیں قدرتی آئی ہوئی ہوتی ہیں. کوئی بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے, اور کچھ لوگ تھوڑا پڑھ لیتے ہیں اوپر پہنچ جاتے ہیں اللہ کے سے, لیکن شکر کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نا. کچھ لوگوں کے پاس نہیں بھی ہوتا تو وہ شکر ادا کرتے ہیں, اور کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ بھی ہوتا ہے تو ناشکری کرتے ہیں. بس اللہ کی توفیق سے ہی نیکیاں تکمیل کو پہنچتی ہیں. نیکسٹ آیا. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ان سے کہا گیا تم اس بستی میں ٹھہرے رہو اور اس میں جہاں سے تم چاہو کھاؤ, اور کہو حطتن ہمیں بخش دے, اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ, ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں بخش دیں گے, ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. اس آیت سے بنی اسرائیل کا اخلاقی بگاڑ پتہ چلتا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر جو احسانات کیے تھے انہوں نے ان کو فراموش کر دیا اور ہر موقع پہ سرکشی دکھائی. یہاں ان اخلاقی بگاڑ اور سرکشیوں میں سے ایک کا ذکر کیا گیا ہے. ہوا یہ کہ جب بیت المقدس فتح ہو گیا, اب 40 سال صحرا میں رہے ہیں, من و سلوہ کھاتے پیتے رہے ہیں, اور کوئی کام نہیں تھا کرنے کو. اس کے بعد جب یوشع بن نون کی سرکردگی میں بیت المقدس فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس فتح کی شکر گزاری میں اللہ کے عاجز بندوں کی طرح سجدہ ریز ہوتے ہوئے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے شہر میں یا اس مسجد میں داخل ہوں. لیکن انہوں نے پھر سرکشی کی, اللہ کے حکم کی مخالفت کی, اور اپنے سرینوں پہ گھسٹتے ہوئے, جیسے بچے بیٹھ کے کرال کرتے ہیں نا, اس طرح گھسٹتے ہوئے حطتن کہنے کی بجائے ہنتتن کہتے ہوئے اندر داخل ہوئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہلاک ہو گئے. یہ ہلاکت ان کی ناشکری کی وجہ سے تھی کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت آزادی, اپنا وطن واپس دیا, اور وہ یہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کے کلام کو مذاق بنا لیا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, جو جیسے پہلے پارے میں آتا ہے. تو فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. اسکنو کا لفظ سکون سے, حرکت کے بعد ٹھہر جانا, اس کو سکون کہتے ہیں, اور کسی جگہ رہائش اختیار کر لینا. تو جب اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں کہا کہ اس بستی میں ٹھہرے رہو, اور اس سے مراد یعنی اس میں ٹھہر جاؤ, بس جاؤ, ساکن ہو جاؤ اس میں, اور اس سے مراد بیت المقدس ہے.
جیسے سورۃ المائدہ میں آتا ہے نا، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور وہاں وکولوا منہا حیث شئتم، جہاں سے چاہو کھاؤ، یعنی اگاؤ، بناؤ، کھاؤ، پیو. پیچھے صحرا میں بھی کھانے پینے کا انتظام ہے، اب شہر میں آ رہے ہیں تو یہاں بھی کھانے پینے کی بات. یہ بیسک نیڈ نیسیسٹی ہوتی ہے انسان کی. پچھلے ہفتے ہمارے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے ایک فارم پر، تو وہ فارم جس شخص کا تھا اس نے بیچا ریسنٹلی، اس کا نام فریڈ ہے. تو اس نے اور اس کی بیوی نے بتایا کہ ہمارے انسیسٹرز جو تھے وہ جرمن تھے، تو ورلڈ وار کی وجہ سے جب بہت زیادہ غربت اور بھوک اور افلاس آئی تو وہ اتنے شدید سٹارو ہوئے کہ وہاں سے جب وہ کینیڈا پہنچائے گئے تو انہوں نے آ کے کہا ہم نے کوئی اور کام نہیں کرنا، ہم نے فارمر بننا ہے. وہ اس بھوک سے اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے پھر یہ لینڈ لی اور اس میں وہ کلٹیویٹ کرتے تھے، اور پھر کہ ہماری اپنی زمین ہوگی، ہم وہاں سبزیاں اگائیں، کچھ بھی اگائیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ ہوگا، ہم بھوکے نہیں رہیں گے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو کھانا پینا ہے نا، یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، امیر ہو، غریب ہو، نیک ہو، بد ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو رونا دھونا شروع کر دیتا ہے اور ایک طرح سے بھوکا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ نے ماں کے سینے میں دودھ اتار کے ساتھ ہی غذا کا انتظام کیا کہ کہیں اور جانا نہ پڑے. کہیں پر بھی کسی کی ولادت ہو تو اس کے کھانے کا انتظام وہیں پر موجود ہے. تو فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس میں سے، اور یہ اجازت کے لیے کہ کھاؤ اپنی بستی میں سے جو ہم نے تمہارے لیے جائز کیا ہے. حیث شئتم، تم ملک کے جس بھی حصے میں ہو، اطراف میں ہو، درمیان میں ہو، اور جو حلال پاک ہے کھاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم یہ کلمہ کہو حِطَّةٌ کہ ہمارے گناہ اور بوجھ ہم سے گرا دے. اور اسی لفظ کے ہم معنی ہیں کہ آپ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور بستی کے دروازے سے یا مسجد کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، یعنی مطیع ہو کر، عاجز ہو کر. بعض نے مطلب یہ لیا کہ جھکتے ہوئے داخل ہو، اور بعض نے سجدہ شکر مراد لیا ہے. مطلب یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ہمبل ہو کے، تکبر اور فخر کے ساتھ نہیں. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو زندگی میں کوئی فتح، کوئی کامیابی، کوئی نعمت عطا کرے یا کہیں سے کوئی مدد آئے تو اس وقت انسان کی زبان اور انسان کے ایکشن دونوں سے ہی عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے، تکبر کا نہیں ہونا چاہیے. یعنی انسان اپنا سر بھی جھکائے، یعنی اپنے اعضاء پر عاجزی لائے، اور زبان سے بھی ایسے کلمے ادا کرے، اور خاص طور پر بخشش مانگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو آپ کس طرح جھکے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے کہ آپ کی جو داڑھی مبارک تھی، وہ جو جس کجاوے پہ بیٹھے ہوئے تھے اس کی لکڑی کو چو رہی تھی. یعنی جب آپ بالائی درے سے مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو اپنے رب کے لیے جھکے ہوئے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے غسل کیا اور 8 رکعت نماز ادا کی. اور جب آپ کا مشن مکمل ہو گیا تو اس وقت آپ کو جب سورۃ النصر آپ پر نازل کی گئی تو اس میں بھی کیا حکم دیا گیا؟ وَاسْتَغْفِرْ لِرَبِّكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے اور اس سے بخشش طلب کیجیے. یہ ہے شکر ادا کرنے کا طریقہ. یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، لیکن ساتھ ہی بخشش مانگے. یہاں ان کو بھی بخشش مانگنے کے لیے کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخشش مانگنے کے لیے کہا گیا. نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری خطائیں تم سے معاف کر دیں گے. خطیئہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا انسان نافرمانیوں میں سے جان بوجھ کر ارتکاب کرتا ہے. اور غفر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا،
یعنی اے اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. تو نغفر لکم خطیاتکم یعنی اللہ آپ سے درگزر کرے گا، آپ کے گناہ ڈھانپ دے گا. سنزید المحسنین، ہم محسنین کو ضرور زیادہ دیں گے، یعنی گناہوں کی بخشش سے زیادہ. ایک تو وہ ہے جو گناہ گار ہیں اور ایک وہ ہے جو محسن ہیں، نیک لوگ ہیں. تو جو نیکوکار ہیں ہم ان کو اور بھی زیادہ دیں گے. احسان جو ہے یہ عبادت میں اخلاص کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا. تو بہرحال ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ خوشی ملنے پر اللہ کے آگے جھکنا ضروری ہے. ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی والی بات پیش آتی یا آپ کو کسی بات کی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے تھے. اللہ کے آگے جھکنے میں ہی بندے کی بلندی ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. اور احسان کرنا انسان کو ہر حال میں فائدہ دیتا ہے. سب سے پہلے انسان کی طرف ہی وہ خیر لوٹتی ہے جو وہ دوسرے کے لیے کرتا ہے. اللہ کا ساتھ اور اللہ کا قرب ملتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. ہم سب کی خواہش ہوتی ہے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو، تو اس کے لیے احسان کی روش اختیار کرنی چاہیے. لوگ ہمارے ساتھ کچھ بھی کریں، ہم ان کے ساتھ اچھا کرتے جائیں. ہم سب کو شوق ہوتا ہے اللہ کی محبت ملے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. احسان کرنے والوں کو دنیا میں بھی بھلائی ملتی ہے. جو کسی کے لیے خیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ خیر اس کی طرف لوٹاتا ہے. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بہت بڑی بھلائی ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. آخرت کا گھر تو بہت اچھا ہے، وہ کتنا اچھا گھر ہے متقین کے لیے. پھر لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. جو اچھا کرتے ہیں ان کے لیے اچھا ہے اور زیادہ بھی ہے، کیونکہ احسان ہوتا ہے کسی کے حق سے زیادہ اس کے ساتھ کرنا، یا کسی کے اچھے رویے کے نہ ہونے کے باوجود اس سے اچھا کرنا. تو جو ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے اعمال سے زیادہ اس کو بڑا اجر عطا کرتا ہے. یعنی وہ زیادہ کرتا ہے تو اس کو بھی زیادہ ملتا ہے. نیکسٹ آیا جی. مجھے خیال آ رہا تھا کہ انسان اپنی سی کوشش کر کے تھوڑا سا ہی زیادہ کر سکتا ہے، کتنا کر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جو زیادہ کریں گے اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. یعنی وہی بات کہ کوئی نسبت نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ دینا کیسا ہو جائے گا. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. تو ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے اس بات کو اس کے علاوہ سے بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے. یعنی انہوں نے فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لهم، تو انہوں نے اللہ کے حکم کی توہین کرتے ہوئے، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس لفظ کو بدل دیا. کس سے؟ حنتتن سے. ایک روایت یہ ہے، دوسری ہے حبتن فی حنتتن، تیسرا حبتن فی شعرتن، گندم کی بالیوں میں غلہ ہو. بہرحال چھوٹا سا لفظ ان کو دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کو کیا سے کیا کر دیا، بگاڑ دیا نا.
جیسے لوگوں کے نام بگاڑ دیے جاتے ہیں، تو بعض اوقات کسی کی توہین کرنے کے لیے اس کا نام بگاڑا جاتا ہے، لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. جہاں یعنی لگتا ہے کہ عقل سے کام نہیں لیا کہ اللہ کا حکم اور اللہ کی بات. اللہ کے الفاظ بالکل. اس لیے اچھا یہاں ایک بات قابل غور ہے، آپ دیکھیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اس سے یہ پتہ چلتا سب نہیں تھے ایسے، سب نے ایسا نہیں کیا. جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، جنہوں نے ان میں سے غلط کام کیا، انہوں نے یہ تبدیلی کی تھی، لہذا انہی کو مارا گیا تھا. پھر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، تو ہم نے ان پر آسمان سے رجز اتارا، عذاب کہتے طاعون کی شکل میں تھا یا کوئی اور آسمانی سزا تھی. بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے. یعنی یہ سزا دے کر اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ سزا تو خود ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے ان پر مسلط ہوئی، وہ ظلم جو وہ کیا کرتے تھے. اور رجز کا معنی طاعون کیوں کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک دلیل ہے حدیث میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون اللہ کی بھیجی ہوئی آفت یا عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر بھیجا گیا یا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. پس جب تم سنو کسی سرزمین میں ہے تو اس میں مت جاؤ، اور اگر کہیں واقع ہو جائے تو جو لوگ اس میں موجود ہوں وہ وہاں سے بھاگ کر نہ نکلیں. الطاعون رجزن، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کو اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، نہ لفظی طور پر نہ معنوی طور پر. یہ نہیں کہ لفظ آپ نہیں بدل سکتے تو معنی میں منمانی کر لیں، کیونکہ تحریف کرنے سے حکم بدل جاتا ہے، اللہ کا حکم نہیں رہتا پھر وہ. اور ایک اور بڑا اہم سبق کس آیت سے ملتا ہے، اور وہ یہ کہ ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے، اللہ کی سزا آتی ہے، لہذا ہر نعمت پہ شکریہ ادا کرتے رہیں. نیکسٹ آیا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں زیادتی کرتے تھے، جب ان کے پاس ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن پانی پر ظاہر ہو کر آتی تھیں، اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو ان کے پاس نہیں آتی تھیں. اسی طرح ہم انہیں آزماتے تھے بوجہ اس کے جو نافرمانی کرتے تھے. یہاں سے ان کی ایک اور نافرمانی اور اخلاقی اور دینی پستی کو بیان کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساحل قلزم پر واقع ایک یہودی بستی، اس بستی کے رہنے یعنی ساحل قلزم پر واقع ایک یہودی بستی تھی جس کے رہنے والوں کو یہ حکم تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں. عمومی طور پر سبت کا دن ایسا تھا جس میں انہیں کام کاج کی اجازت نہیں تھی، لیکن ان کو آزما لیا گیا، ان کا امتحان ہو گیا، کیونکہ وہ ساحل سمندر پر تھے تو ان کا کاروبار ہی یہی تھا مچھلیاں پکڑنا. تو ہفتے کے دن ہی مچھلیاں خوب سطح پر آتی تھی، اور جب ہفتہ نہیں ہوتا تھا تو نہیں آتی تھی. تو انہوں نے پھر ہیلا سازی کی، جمعے کی شام جال لگایا اور اتوار کی صبح نکالا اور مچھلیاں پکڑ لی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ، ان سے پوچھئے ذرا ان سے اس بستی کے بارے میں، یہود سے پوچھئے، یعنی ان بنی اسرائیل سے پوچھئے
کیونکہ تورات یا کسی کتاب میں اس واقعے کا ذکر نہیں تھا، لیکن یہودیوں کو تاریخی طور پر اس واقعے کا پتہ تھا کہ ہمارا ایک حصہ جو ہے اس کے اوپر ایسا عذاب نازل ہو چکا ہے، تو وہ اور عیبوں کی طرح اس کو بھی چھپاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے ذرا پوچھئے، جب پوچھیں گے تو پھر ان کو غور و فکر کا موقع ملے گا، اور کہ ان تک یہ خبر کہاں سے پہنچ گئی، ہم نے تو کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ثابت ہوگی۔ تو یہ سوال بطور ڈانٹ تھا، پوچھئے ان سے، اور مقصد کیا تھا کہ یہ توبہ کریں اور اپنے اسلاف کے ان کارناموں پر فخر نہ کریں۔ اور ویسے بھی یہودی اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتے تھے نا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، تو اس کا بھی جواب ہے یہاں کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب ہوتے تو پھر تم پر ایسا عذاب کیوں آتا۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ ہفتے کے بارے میں زیادتی کرتے، یعنی اس حکم میں زیادتی کرتے جو اللہ نے ہفتے کے دن کے بارے میں ان پر لاگو کیا تھا۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم۔ شرع شارع کی جمع ہے، شارع جو پانی کے اوپر ابھر کر آنے والی مچھلیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن کام کاج، شکار وغیرہ حرام ٹھہرایا تھا، کس لیے؟ تاکہ وہ صرف عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں، اور ہفتے کے دن ہی ان پر یہ امتحان آیا کہ مچھلیاں پانی کے اوپر اچھلتی نظر آتی، لہذا انہوں نے اللہ کا حکم بظاہر مانا لیکن حقیقت میں نہیں مانا، ہیلہ سازی کی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش میں ان کے پچھلے گناہوں کی وجہ سے ڈالا تھا، یعنی ان کی اور بھی نافرمانیاں تھیں، لیکن یہ ایک نافرمانی ایسی ہوئی کہ جس کی وجہ سے یہ سزا کے مستحق ہو گئے۔ اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی تھی۔ اصل میں یہ جو اصحاب السبت تھے نا، ان سے پختہ عہد بھی لیا گیا تھا، جس کا ذکر سورۃ النساء میں آتا ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کوہ طور اوپر اٹھا کے ان سے پکا وعدہ لیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کی حدود کو نہیں توڑیں گے، لیکن انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تو اس آیت سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ہیلہ سازی ناپسندیدہ ہے ہمارے دین میں، یعنی حرام کو حلال کرنے کے لیے ہیلے کرنا، یا حلال کو حرام کرنے کے لیے، جیسا کہ ان کی عادت تھی یہود کی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود کو ہلاک کرے، ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے بیچا اور اس کی قیمت کھا لی، چربی نہیں کھائی، اسے بیچ کے اس کے رقم کھا لی۔ اسی طرح ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کاموں کا ارتکاب نہ کرنا جن کا یہود نے ارتکاب کیا تھا، ورنہ تم سب سے کم درجے کے ہیلے کے ساتھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا لو گے۔ لیکن افسوس یہ کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ہیلہ سازی کرتے ہیں، فسق اور نافرمانی کرتے ہیں۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی آزمائش آئے یا کوئی تکلیف آئے تو پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، بما کانوا یفسقون، اس لیے ان پر یہ امتحان آیا تھا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ بعض اوقات انسان پر جو امتحان آتا ہے وہ اس کی کسی نافرمانی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔
تو جب کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، کہیں مشکل میں پھنسے انسان، تو فوراً اللہ سے استغفار کرے. نیکسٹ آیا. ہاں آپ بولیے. اساتذہ جی مجھے خیال آ رہا ہے کہ آیت 160 میں جہاں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کے کھانے پینے کا اہتمام کیا، من و سلوہ. پھر 161 میں بھی بات آ گئی، 162 میں بھی بات آ گئی. اور یہاں یہ جو مچھلی کے بارے میں انہوں نے کیا، یہ دراصل کھانے پینے کے سلسلے میں ہی تھا نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ جس ڈیفیکلٹی میں بھی وہ تھے وہاں پہ ان کے رزق کا اہتمام، انتظام پہلے سے کر دیا کہ یہ اس سے بے فکر ہو جائیں. لیکن یہاں بھی جو زیادتی کی گئی وہ دراصل اس انسیکیورٹی کے باعث ہی کی گئی. اور اب جیسے آپ نے کہا کہ وہی یہود والے کئی طریقے جو ہمارے مسلمان معاشروں میں بھی پینیٹریٹ کر گئے ہیں، اور یعنی بالکل اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز غلط ہے، تو وہ بھی زیادہ تر اسی سرکمفرنس میں ہے، رزق، کاروبار، ارننگ کے سلسلے میں. انسان کی یعنی ایک کمزوری ہے یہ. بالکل. جیسے کہ عربز میں اگر ہم دیکھیں تو بچوں کو اگر ساتھ ہمارے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو عرب بچے کہتے ہیں کہ ہم تو برگر کھا سکتے ہیں، چکن کھا سکتے ہیں. بولا کیسے کھا سکتے ہو؟ بولا بسم اللہ بولو اور کھا لو تو وہ حلال ہو جائے گا تمہارے لیے. پھر وہ اگر آپ ان کے یہاں دعوت میں اتفاق ہوا میرا جانے کا، کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ نئی جگہ تھی تو میں نے پوچھا آپ نے گوشت کہاں سے لیا؟ کہا وال مارٹ سے لیا. میں نے کہا وہاں حلال ملتا؟ اس وقت تھا نہیں کوئی حلال اس جگہ پر. تو انہوں نے کہا ہمارے اسکالر نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسی جگہ ہے اور آپ بسم اللہ کہیں تو وہ حلال ہو جائے گا، اس لیے ہم تو کہیں سے بھی گوشت لے لیتے ہیں. اور تو دیز تھنگز لائک سمجھ نہیں آتی. حالانکہ وہاں آپ سبزیاں بھی کھا سکتے تھے، وہاں پہ آپ چیز پیزا بھی کھا سکتے تھے، اور بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں اگر آپ کو گوشت نہ کھانا بھی ہو تو. نیکسٹ ہے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا تمہارے رب کے پاس عذر کے طور پر، اور شاید کہ وہ ڈر جائیں. اب سب کے اس واقعے کے متعلق بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے. نمبر 1، زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہوں نے علل اعلان یہ قانون توڑا تھا. دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے علانیہ ان کو ایسا کرنے پہ روکا، نہیں انل منکر کیا. اور تیسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے انکار کرنے والوں کے انکار کو ہی کافی سمجھا، خود خاموش رہے، اور منع کرنے والوں سے کہا کہ کیا فائدہ نصیحت کرنے کا، اللہ نے ان کو عذاب تو دینا ہی. اب ہمارے معاشرے میں ایسے ہی 3 لوگ ہوتے ہیں، 3 گروہ پائے جاتے ہیں. ایک ہے جو غلط کر رہا ہے، دوسرا ہے جو ان کو منع کر رہا ہے، اور تیسرا کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں منع کرنے کا، لوگوں نے اپنی مرضی کرنی ہے، نہیں شامت بلا رہے ہیں. تو اب یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے. تو نصیحت کرنے والے نصیحت کرتے رہے اور برائیوں سے روکتے رہے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک امت نے، یہ ایک گروہ نے کہا، یہ بنی اسرائیل ہی کے جو نیک لوگ تھے، بنی اسرائیل ہی کے وہ لوگ جو خود نیک تھے لیکن دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے. لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، ایسی قوم کو کیوں واعظ کرتے ہو، نصیحت کرتے ہو، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کر دے گا، او معذبہم عذابا شدیدا، یا پھر کوئی سخت سزا دے گا. لیکن نہیں انل منکر کرنے والوں نے کیا کہا؟ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، کہ آپ کے رب کے پاس معذرت کرنے کے لیے اور شاید کہ وہ بچ جائیں. آپ پہلے سے کیسے کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانیں گے؟
تو برائی سے منع کرنے والوں نے اپنے اس عمل کی دو وجوہات بھی بیان کی کہ ہم کیوں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کبھی آپ کو بھی کوئی کہے کہ کیوں آپ ہر وقت دوسروں کو منع کرتے رہتے ہیں یا دوسروں کو، تو اس کا یہ جواب دیا ہے قرآن نے. گائیڈنس ہے نا قرآن. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جرم میں نہ پکڑ لے کہ تم نے نصیحت کرنا کیوں چھوڑا تھا. تو یہ ہمارے لیے ایک عذر بن جائے کہ ہم نے تو کیا تھا ان کو منع، تو یہ نہیں مانے. اور دوسرا یہ کہ مایوسی منع ہے، ہم نا امید نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس برے عمل کو چھوڑ دیں. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ منکر کو دیکھ کر اس کو روکنا واجب ہے. کوئی شخص برائی کر رہا ہو تو اس کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، کبھی اسی وقت دیر اینڈ دین، اور کبھی اس وقت حکمت کے تحت چپ کر کے، اور بعد میں کسی اور موقع پر. ہاں وہی تو یہ جو کہہ رہے ہیں اسی کا جواب دے رہے ہیں. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ کر رہے ہوں تو باقیوں کا بھی فریضہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایسی قوم میں ہو کہ جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور وہ لوگ اس کو بدلنے پر قدرت رکھتے ہوں، اس کے باوجود ان کی اصلاح نہ کرے، تو اللہ ان سب کو مرنے سے پہلے عذاب دے گا، یعنی کسی نہ کسی شکل میں. اور آخری درجہ کیا ہے اس کا؟ ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، دل میں برا جان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں کوئی خطا اور نافرمانی کی جائے تو اس میں حاضر اور موجود شخص نے اس کو برا جانا اور اس کا انکار کیا تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے وہ اس برائی سے دور تھا، غائب تھا. لیکن جو غائب اور دور تھا مگر اس نے اس نافرمانی کو پسند کیا تو وہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے وہ ان کے اندر حاضر اور موجود تھا، وہ بھی ساتھ پکڑا جائے گا. حالانکہ وہ وہاں تھا نہیں، صرف وہ ان کو اپریشیٹ کرتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے کرنا چاہیے ان کو. یہ نیکسٹ آیا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. پھر جب وہ اسے بھول گئے جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے تو ہم نے ان لوگوں کو تو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، اور انہیں سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. فَلَمَّا نَسُوا، پھر جب وہ بھول ہی گئے کیا؟ مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جو نصیحت کیے گئے تھے. کب؟ جب کوہ طور کو ان کے سر پہ مسلط کر کے معلق کر کے ان کو سمجھایا گیا تھا. انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے روکتے تھے، یعنی برائی سے روکنے والے نجات پا گئے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا سخت عذاب میں پکڑ لیا کیونکہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے. بعض اہل علم کہتے ہیں بے عذاب بئیس سے مراد مسخ ہے، ان کو شکلیں بگاڑ دی گئی تھی ان کی. اور بعض کے نزدیک پہلے ان پر نافرمانی کی وجہ سے ایک عذاب بھیجا گیا شاید کہ وہ باز آ جائیں، لیکن جب باز نہیں آئے تو نیکسٹ محلے میں ان کو مسخ کیا گیا تھا. یہ لوگ ظالم بھی تھے اور فاسق بھی تھے، ایک جگہ ظالم کہا گیا ایک جگہ فاسق کہا گیا. یہاں ایک دلچسپ بات ہے،
دو گروہوں کا تو ذکر آیا ہے آیت میں، تیسرے کا نہیں آیا. روکنے والوں کا بھی آیا اور نہ روکنے والوں کا اور جرم کرنے والوں کا، لیکن نہیں آیا تو نہ روکنے والوں کا نہیں آیا. یعنی وہ خاموش رہے تو اللہ نے ان کے ذکر سے بھی خاموشی اختیار فرمائی. یعنی اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تو انہوں نے کیا کیا؟ ذکر نہیں کیا، سمجھایا نہیں کسی کو، لہذا ان کا بیان بھی نہیں آیا، سکوت. جی جی. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے وہی بچتا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے خود بھی رکتا ہے اور اوروں کو بھی روکتا ہے. اور اگر لوگ برائی سے نہ روکیں تو سب پہ عمومی طور پر عذاب آ جاتا ہے. یہ جو انہوں نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، یہ کس گروہ نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا نا جو نہیں روک رہے تھے، ان کو کہا تھا جو روک رہے تھے. جی، تو یعنی انہوں نے روکا نہیں تھا نا، روکنے سے ہاں سکوت روکا کیا. نہیں تھا، ایگزیکٹلی. یہ تو بلکہ الٹا روک رہے تھے ان کو بھی، روکنے والوں کو. نیکسٹ آیا. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. پھر جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. یعنی جب نافرمانوں نے نیک لوگوں کی ایک نہ سنی اور اپنے گناہوں پہ اصرار ہی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو بچا لیا اور ظالم لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا، اور ان کے ان گناہوں کی وجہ سے انہیں ان کی شکلیں مسخ کر کے انہیں ذلیل بندر بنا دیا گیا. قردۃ خاسئین. فلما اتوا، اتا یا تو اتون اور اتین کا مطلب ہوتا ہے حکم عدولی کرنا، بات نہ ماننا. آتی جو ہوتا ہے وہ سنگ دل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کیا اور بہت سنگ دل ہو گئے، کوئی نرمی ان میں نہیں آئی، کوئی نصیحت قبول نہیں کی، تو اس کے بعد عذاب آیا. یعنی ان کو وقت دیا گیا کہ سنبھل جائیں، سمجھانے والے سمجھاتے بھی رہے لیکن انہوں نے سمجھ کے نہ دیا، تو عذاب کیا تھا؟ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ہم نے کہا پھر تم بھی بندر بن جاؤ. قردہ قردن کی جمع ہے، اور خاسئین جو ہے، خاسئین دھتکارا ہوا، خسأ سے، ذلیل، حقیر. اور یہ لوگ حقیقی معنوں میں بندروں میں کنورٹ ہو گئے تھے لیکن بعد میں ہلاک کر دیے گئے تھے. ان کا نام نشان مٹ گیا، ان کی کوئی نسل آگے نہیں چلی، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے مسخ کا عذاب تھا. اور مس شدہ قوموں کی نسلیں ختم ہو چکی ہیں. یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو آج کل کے بندر ہیں ان کی اولاد ہے، ایسا نہیں ہے. حدیث میں آتا، صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا یا کسی قوم کو اس لیے عذاب نہیں دیا کہ پھر ان کی نسل بنائے اور ان کے بچے پیدا کر کے آگے چلائے. بلا شبہ بندر اور خنازیر پہلے بھی موجود تھے. ٹھیک ہے نا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسخ کے عذاب کی وعید آئی ہے حدیث میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے میری امت میں صورتیں بدلیں گی، وہ زمین میں دھنسیں گے اور ان پہ پتھر برسیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया इस उम्मत के बाज अफराद खाने पीने और लहव लाभ में रात गुजारेंगे, जब सुबह होगी तो बंदर और खंजीर बन चुके होंगे। नेक्स्ट है وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے یہود کے لیے اعلان کیا تھا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب چکھائیں گے، بلا شبہ آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہ ضرور بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کی سرکشی اور پھر ہیلہ سازی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت، ان سب چیزوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر ذلت کا عذاب مسلط کر دیا، ان کی قسمت میں لکھ دیا، اور ان پر قیامت تک ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔ یعنی دنیا میں امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، ایذان سے اذن یؤذن، تأذن یا تأذن سے، اذن سے نہیں، اس کا مطلب ہوتا خبر دینا، اعلان کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اچھی طرح باخبر کر دیا تھا۔ لا یبعثن، اس میں لام تاکید کا ہے جو قسم کے معنی کا فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے تاکید فرما رہا ہے، تاکید کے ساتھ یہ بات فرما رہا ہے کہ ان پر قیامت تک ایسے لوگ مسلط کیے جاتے رہیں گے جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں گے۔ پیچھے بھی ذکر گزر چکا ہے سورۃ آل عمران میں کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من الناس الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یعنی جہاں بھی یہ لوگ پائے جائیں ذلت ان کے مقدر کر دی گئی، اللہ یہ کہ اللہ کی یا دوسرے لوگوں کی ذمہ داری میں پناہ لیں۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، بہت جلد سزا دیتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بہت زیادہ بخشش فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جہاں سزا دیتا ہے وہاں گناہ بخشتا بھی ہے، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھوڑ دینے کا وعدہ کرتا ہے، جو معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہیں۔ جی ہاں جی، آپ کچھ کہنا چاہیے؟ نجم السحر۔ سازا اس میں یہ جو گروہوں کی بات تھی نا، تو یہ بڑی آئی تھنک وہ تھی کہ آئی تھنک سم ٹائمز وی ٹیک اٹ سو لائٹلی کہ اگر کوئی بھی چیز ایسی ہو رہی ہو تو ہم اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا، لیکن اٹ ہیز سورٹ آف کانسیکوینسز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جرأت دیں، ہمیں ہمت دیں، ہمیں واقعی ایمان کی قوت عطا کریں کہ کوئی بھی ایسی برائی ہو تو ہم اپنے ہاتھ سے اس کو روک سکیں۔ آمین۔ نیکسٹ ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے انہیں زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے کچھ نیک ہیں اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات کے ساتھ آزمایا، شاید کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دنیا میں تتر بتر کر دیا تاکہ انہیں کوئی شان و شوکت حاصل نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ہر زمانے میں کچھ لوگ نیک بھی ہوئے ان میں،
جو انبیاء پر ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام، وہب بن منبع اور کچھ اور لوگ، خاص طور پر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور اسلام سے مشرف ہوئے۔ لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی ہی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں میں ڈالا۔ مطلب یہ تھا کہ گناہوں سے توبہ کریں اور ایمان لے آئے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں منتشر کر دیا۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں سے کچھ تو نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں۔ دون ذالک، صالح کون ہوتا ہے؟ وہ مصلح ہوتا ہے۔ نیک جو اللہ اور بندوں کے حقوق پورے کرتے ہیں وہ صالح ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انصاف کی بات کی کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ نیک بھی ہیں اور کچھ ان کے علاوہ ہیں، یعنی من دون ذالک، جو نیکی کے کم تر درجے پر فائز ہیں یا درمیانے درجے کی نیکیاں کرتے ہیں، متوسط، یا کبھی اپنی جانوں پہ ظلم بھی کر لیتے ہیں گناہ کر کے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے عبداللہ بن سلام جو تھے خاص طور پر مشہور تھے اسلام لانے میں، اور جب انہیں مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ملی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ کے رسول یہودی بہت بہتان طراز ہیں، اگر انہیں میرے مسلمان ہونے کا علم ہو گیا تو آپ کے دریافت کرنے سے پہلے ہی آپ کے سامنے مجھ پر ہر طرح کی تہمت لگائیں گے۔ تو پھر آگے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح جب یہود آئے اور حضرت عبداللہ جو تھے چھپ کے بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے پوچھا کہ کیسے ہیں، وہ تو بہت تعریفیں کی، پھر اس کے بعد وہ باہر آ گئے اور کہا میں مسلمان ہوں، تو پھر بالکل ریورس کر لیا سب کچھ۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے انہیں حسنات اور سیئات سے آزمایا شاید کہ وہ پلٹ آئیں، یعنی خوشحالی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ بھی آزمایا اور قحط سالیوں اور سختیوں سے بھی آزمایا سیئات۔ کیوں تھا یہ سب؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹیں اور اس سے توبہ کریں، اس لیے ان کو اس مشکل میں ڈالا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔